سب سے پہلے اگر یہ حسین کے نظریے کو مان لیں تو سب سے پہلے کفر کا فتویٰ سعودی خاندان پہ لگتا ہے۔ آج اگر یہ جتنے بھی ناسبی، آپ ان کو جو مرضی نام دے لیں، جتنے بھی ناسبی اور یہ غامدی ٹولے کے لوگ ہیں، یہ کیوں حسین پر تنقید کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آج کے زمانے میں یہ فلسفہ حسین کو تسلیم کر لیں تو ان کو سب سے پہلے عرب کی ریاستوں کے بادشاہوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ اس لیے ان کو وہاں سے فنڈز آتے ہیں، ان کو وہاں سے چندے آتے ہیں، ان کی وہاں سے آؤ بھگت کی جاتی ہے۔ میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے پاکستان کے 2 ذلیل ترین علماء کرام کو سعودی عرب میں عیاشی کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، ان کو پیسوں سے نوازا جاتا ہے، پروٹوکول سے نوازا جاتا ہے، 5 سٹار ہوٹلنگ سے نوازا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ فلسفہ حسینی کو بیان نہ کریں، کیونکہ فلسفہ حسینی ملوکیت کی موت ہے، فلسفہ حسینی لا الہ الا اللہ کی حکومت ہے، فلسفہ حسینی سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ کسی انسان پر حکمرانی کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری قربانی، ساری زندگی جد و جہد لا الہ الا اللہ کو منوانے کے لیے کی ہے۔ میرے رسول نے یہ بات اپنی امت کو عملاً مثالاً دی ہے کہ لا الہ الا اللہ، انسانوں کی حکمرانی پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا، چاہے تمہیں اس کے لیے اپنی اولاد بھی مروانی پڑے تو مروا دینا۔ اور اس کے عملی ثبوت کے طور پر میرے رسول نے سب سے پہلے اپنے بچوں کی قربانی پیش کی ہے، تاکہ کوئی شخص بروز قیامت یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پیچھے ہم نے اپنی اولاد مروا دی۔ یہ ایک بریک سا نکتہ تھا۔ جتنے لوگ بھی حسین کی مخالفت کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی یزیدیت کی وکالت کرتے ہیں، اگر ان کا تانا بانا موجودہ دور کی ملوکیت والی ملکوں سے نہ نکلے تو میری قبر پہ پیشاب کر دیجئے گا کہ میں اتنے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے اس لیے کہ فلسفہ حسین بیان نہیں کرنا۔